ڈاکٹر حیدر رضا کے تفسیری لیکچرز کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم ایک بہت ہی بنیادی لیکن اتنا ہی گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ وہ ہے قرآن کی نظر میں علم۔ ہم سب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب قرآن علم کی بات کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب صرف آپ کہہ لیں معلومات اکٹھا کرنا ہے؟ ڈاکٹر رضا کے لیکچر کو سنتے ہوئے جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کر گئی وہ یہ تھی کہ یہ تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع اور روحانی ہے۔ تو آئیے اسی نقطے سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ دیکھیے معاشرے میں عام طور پر علم کو انفارمیشن کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے، زیادہ معلومات ہیں، وہ بڑا عالم ہے۔ لیکن قرآن جس علم کی بات کرتا ہے وہ صرف دماغ میں محفوظ کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر رضا نے اس پر بہت زور دیا کہ قرآنی علم ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کے قلب پر، اس کے وجود پر روشن ہوتی ہے۔ یہ محض جاننا نہیں، بلکہ کسی حقیقت کا آپ پر کھل جانا ہے۔ اور یہیں پر وہ نور والی بات آ جاتی ہے جو لیکچر کا ایک مرکزی خیال تھا۔ علم کو نور یعنی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو پہلے مجھے لگا کہ یہ شاید صرف ایک شاعرانہ بات ہے، لیکن ڈاکٹر رضا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ تو کیا یہ محض ایک استعارہ ہے یا اس کا کوئی حقیقی مفہوم بھی ہے؟ نہیں، اس کا بہت گہرا اور حقیقی مفہوم ہے۔ استعارہ تو یہ ہے ہی، لیکن یہ ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ جیسے اندھیرے میں آپ کو چیزیں نظر نہیں آتیں یا اپنی اصل شکل میں نہیں دکھتیں، کوئی رسی سانپ لگ سکتی ہے، لیکن جیسے ہی روشنی آتی ہے ہر چیز اپنی حقیقت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ علم کا نور بھی یہی کام کرتا ہے۔ جب یہ دل پر اترتا ہے تو کائنات کی حقیقتیں، اللہ کی صفات اور خود انسان کی اپنی حقیقت اس پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ علم کثرت تعلم سے نہیں آتا، بلکہ یہ ایک نور ہے جسے اللہ اس دل میں ڈال دیتا ہے جسے وہ اس کا اہل پاتا ہے۔ جس سے وہ اس کا اہل پاتا ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ تو اگر علم اللہ کی طرف سے ایک نور ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اہل کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہم صرف اپنی محنت سے کسی یونیورسٹی سے حاصل کر لیں۔ اس کا اہل بننے کا راستہ کیا ہے؟ لیکچر کے مطابق اس نور کا اہل بننے کا راستہ عبودیت یعنی بندگی ہے۔ جب انسان کے اندر اپنی حقیقت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، ایک عبد ہوں اور میرا ایک مالک ہے، تو یہ بندگی کی کیفیت اسے اس نور کو قبول کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ جتنا انسان اپنی میں کو مٹاتا ہے اور خود کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اتنا ہی اس کا دل اس نور کو جذب کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ اہلیت پیدا کرنے کا عمل ہے۔ تو یہ اہلیت پیدا کرنا پہلا قدم۔ اچھا، کیا اس علم کے مختلف درجات بھی ہیں یا یہ سب ایک ہی سطح پر ہے؟ کیونکہ ایک طرف سائنسدان ہے جو ایٹم کی ساخت پر تحقیق کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک عارف ہے جو اللہ کی صفات پر غور کر رہا ہے۔ کیا یہ دونوں ایک ہی علم حاصل کر رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور قرآن اس حوالے سے ہماری بہت واضح رہنمائی کرتا ہے۔ علم کے کم از کم 3 بنیادی درجات کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا درجہ، جس کا ذکر سورۃ العلق کی ابتدائی آیات میں ہے، وہ ہے علم بالقلم، یعنی قلم کے ذریعے سکھایا گیا علم۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے پوری کائنات میں اپنی نشانیوں کی صورت میں آپ کہہ لیں لکھ دیا ہے۔ ہر ستارہ، ہر پتا، ہر ذرہ اللہ کی ایک آیت ہے۔ انسان جب اپنی عقل، حواس اور مشاہدے کے ذریعے ان نشانیوں کو پڑھتا ہے تو یہ علم بالقلم کے دائرے میں آتا ہے۔ یعنی آج کی تمام سائنسز، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، یہ سب اسی پہلے درجے کا علم ہے؟ جی بالکل۔ یہ کائنات کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے علم الاسماء کی مثال بھی شاید یہیں فٹ ہوتی ہے۔ لیکچر میں اس کا ذکر تھا کہ وہ صرف چیزوں کے نام نہیں تھے، بلکہ ان کی حقیقتوں اور ان پر تصرف کا علم تھا۔ آج کی ٹیکنالوجی اسی کی ایک جھلک لگتی ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ علم الاسماء دراصل اشیاء کی حقیقت کو سمجھ کر انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت تھی۔ آج سائنس یہی تو کر رہی ہے۔ یہ علم کا پہلا درجہ ہے، لیکن انسان یہاں رک نہیں سکتا۔ دوسرا درجہ ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، یعنی انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ دین کا علم ہے۔ اچھا۔ انسان اپنی عقل سے یہ تو جان سکتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن اس سے رشتہ کیسے جوڑنا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب اس کی عقل کے پاس نہیں ہے۔ یہ علم وحی کے ذریعے انبیاء کو عطا کیا گیا
تاکہ انسان کو حیوانی سطح سے بلند کر کے حقیقی انسانیت کے مقام پر لایا جا سکے۔ پہلے 2 درجات تو سمجھ میں آتے ہیں، ایک عقل اور مشاہدے سے، اور دوسرا وحی سے۔ لیکن جب لیکچر میں تیسرے درجے کا ذکر آیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی آپ کو وہ سکھایا جو آپ ہرگز نہیں جان سکتے تھے، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو مکمل طور پر انسانی دائرہ کار سے باہر لگتا ہے۔ یہ کیسا علم ہے؟ غیب کے اسرار جن تک نہ انسان کے حواس پہنچ سکتے ہیں نہ عقل پرواز کر سکتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں، انبیاء اور اولیاء کے قلوب پر براہ راست نازل کرتا ہے۔ تو یہ تینوں درجات مل کر علم کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں: کائنات کا علم، شریعت کا علم اور حقیقت کا علم۔ علم کے ان 3 درجات کو سمجھنا واقعی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں کوئی یہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کی شخصیت میں، اس کے کردار میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ لیکچر کے مطابق اس علم کا حتمی پھل کیا ہے؟ حقیقی علم کا پہلا اور سب سے اہم پھل، جیسا کہ لیکچر میں بیان ہوا، خشیت ہے۔ خشیت؟ جی، خشیت کا ترجمہ عام طور پر خوف یا ڈر کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے بہت گہری چیز ہے۔ یہ دراصل کسی شے کی عظمت اور بڑائی کے احساس سے پیدا ہونے والی ہیبت اور رعب کی کیفیت ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کی حقیقت کا علم ہوتا ہے تو اس کی عظمت آپ کے دل پر اثر کرتی ہے، اور یہ اثر آپ کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ کیا اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کسی عام سے دکھنے والے شخص سے ملیں اور بے تکلفی سے بات کریں، لیکن پھر کوئی آپ کو بتائے کہ یہ تو اپنے وقت کے بہت بڑے سائنسدان ہیں، تو فوراً آپ کا رویہ بدل جاتا ہے، ایک احترام اور رعب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے؟ کیا یہی احساس خشیت ہے؟ بہترین مثال ہے، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ علم حقیقت کا تعارف کراتا ہے، اور اس تعارف کے نتیجے میں دل پر جو اثر ہوتا ہے وہ خشیت ہے۔ اللہ کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ جس قدر اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے علم کی وسعت کا حقیقی ادراک ہوتا ہے، اسی قدر دل میں اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے حقیقی خشیت رکھتے ہیں۔ یا علماء سے مراد صرف کتابیں پڑھنے والے نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عظمت کا علم روشن ہو گیا ہے۔ اور لیکچر میں اس خشیت کو نماز کے خشوع سے بھی جوڑا گیا تھا۔ جی بالکل۔ کامیاب مومنین کی پہلی صفت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جی، خشوع کیا ہے؟ یہی کہ نماز میں آپ کا دل اللہ کی عظمت اور جلال کے سامنے جھکا ہوا ہو، اس پر خشیت طاری ہو۔ تو علم کا پھل خشیت ہے، اور خشیت کا عملی اظہار عبودیت اور بندگی ہے۔ جب دل جھکتا ہے تو پھر پورا وجود اللہ کی اطاعت میں ڈھل جاتا ہے۔ یہاں آ کر ایک بہت بڑا عملی سوال ذہن میں آتا ہے، جس پر میں لیکچر سنتے ہوئے بھی سوچتی رہی۔ اگر علم کا پھل خشیت یعنی عاجزی اور جھکنا ہے، تو ہم اپنی دنیا میں اس کے برعکس کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان میں عاجزی کے بجائے تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکچر اس تضاد کی کیا وضاحت کرتا ہے؟ یہ اس گفتگو کا شاید سب سے اہم اور نازک نقطہ ہے۔ اس کی وجہ ہے تزکیہ نفس کی کمی۔ تزکیہ نفس؟ جی، یعنی اپنے نفس کو، اپنی روح کو علائشوں سے پاک کرنا۔ ڈاکٹر رضا نے اس پر بہت زور دیا کہ تزکیہ کے بغیر علم نہ صرف بے فائدہ ہے بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نفس پاکیزہ نہ ہو، اگر دل میں تکبر، حسد، دنیا کی محبت جیسی بیماریاں موجود ہوں، تو وہی علم جو خشیت کا ذریعہ بننا تھا، ان بیماریوں کو مزید بڑھاوا دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو باغبانی کی مثال لیکچر میں دی گئی تھی، وہ یہاں آتی ہے۔ وہ مثال واقعی زبردست تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا صرف کتابیں پڑھنا نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کی روحانی باغبانی ہے۔ بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے خلاصہ کیا۔ مثال یہ تھی کہ اگر آپ کو پھل چاہیے تو صرف بہترین قسم کا بیج زمین میں بو دینا کافی نہیں، آپ کو پہلے زمین کو دیکھنا ہوگا۔ اگر زمین پتھریلی ہے، بنجر ہے، تو بیج اگے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اگر نفس تکبر، حسد اور کینہ جیسی برائیوں سے بھرا ہوا ہے تو علم کا بیج وہاں پنپ نہیں سکتا۔ یہ تزکیہ کا پہلا مرحلہ ہے، زمین کو فالتو جڑی بوٹیوں سے پاک کرنا۔ اور دوسرا مرحلہ، زمین صاف کرنے کے بعد؟ زمین صاف کرنے کے بعد جب آپ بیج بوتے ہیں تو اب اسے پروان چڑھانے کا مرحلہ ہے۔
اسے پانی چاہیے، کھاد چاہیے۔ یہ پانی اور کھاد اچھی صفات ہیں، جیسے عبادت، سچائی، امانت۔ پھر آپ کو اس پودے کو نقصان دہ کیڑوں سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ یہ وہ منفی اثرات اور بری صحبتیں ہیں جو نفس کی کھیتی کو برباد کر سکتی ہیں۔ جب یہ ساری محنت کی جاتی ہے، تب جا کر وہ پودا ایک پھلدار درخت بنتا ہے۔ اسی طرح نفس کا معاملہ ہے۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ علم کا سفر اور خود سازی کا سفر یہ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی ہیں۔ بالکل۔ آپ علم حاصل کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے نفس پر کام نہ کریں تو یہ علم آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی نقطے سے قرآن میں بیان کردہ عالم اور عاقل کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک جگہ قرآن مکڑی کے جالے کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان مثالوں کو صرف عالمون یعنی جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن فوراً بعد یہ نہیں کہتا کہ عالمون کامیاب ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ان مثالوں سے نصیحت تو صرف عاقلون یعنی عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ فرق بہت دلچسپ ہے۔ تو عالم وہ ہے جو جانتا ہے اور عاقل وہ ہے جو اس علم کو استعمال کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر جو سگریٹ کے نقصانات پر لیکچر دیتا ہے، وہ عالم تو ہے، لیکن اگر وہ خود سگریٹ پیتا ہے تو وہ عاقل نہیں ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ جاننا کافی نہیں ہے۔ اس علم کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یعنی عقل سے کام لینا اصل مقصد ہے، اور یہیں وہ سارا سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ عمل کی بنیاد خشیت پر ہے اور خشیت کی بنیاد تزکیہ پر ہے۔ اگر تزکیہ نہیں تو حقیقی خشیت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر خشیت نہیں تو علم عمل میں نہیں ڈھلے گا، اور انسان عالم تو کہلا سکے گا، عاقل نہیں بن پائے گا۔ ایک آخری سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، مادی علوم جیسے فزکس یا میڈیسن بہت منظم لگتے ہیں، ان کا ایک نصاب ہے، یونیورسٹیاں ہیں، لیکن یہ روحانی علم اور تزکیہ کا راستہ اکثر لوگوں کو بہت غیر منظم اور مبہم لگتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تاثر بدقسمتی سے عام ہے، لیکن حقیقت کے خلاف ہے۔ روحانی علوم بھی اتنے ہی منظم اور سائنسی ہیں جتنا کوئی اور علم۔ قرآن اور احادیث میں ہر چیز کی تفصیلات موجود ہیں۔ مسئلہ اکثر اس علم کو ہم تک پہنچانے والوں کی کمزوریوں یا خود ہمارے اپنے اندر کی رکاوٹوں کا ہوتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ علم عطا کرنے والی حتمی ذات اللہ کی ہے۔ اگر نیت خالص ہو اور طلب سچی ہو تو وہ راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس راہ کے مسافر کے لیے سب سے اہم کام اپنے نفس کے تزکیے پر توجہ دینا ہے۔ اگر راستے میں رکاوٹیں ہیں، اگر کوئی صحیح رہنمائی نہیں مل رہی، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ ابھی ہماری طلب اور ہماری نیت اس معیار کی نہیں کہ اللہ ہمارے لیے اسباب مہیا کرے۔ تو آج کی اس گفتگو کا جوہر یہ نکلا کہ حقیقی علم محض معلومات کا انبار نہیں، بلکہ ایک خدائی نور ہے جو دل کو روشن کرتا ہے۔ جی، اور اس نور کے مختلف درجات ہیں، کائنات کے مشاہدے سے لے کر وحی کے علم اور معرفت الہی تک۔ لیکن اس علم کا اصل امتحان اور اس کا حقیقی پھل خشیت ہے، اللہ کی عظمت کا وہ احساس جو دل کو اس کے سامنے جھکا دے۔ اور یہ پھل اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک تزکیہ کے ذریعے نفس کی زمین کو پاک نہ کر لیا جائے۔ جب تک تکبر، حسد اور لالچ جیسی جڑی بوٹیاں صاف نہ ہوں، علم کا بیج پھل نہیں دے سکتا۔ علم کا سفر اور خود سازی کا سفر ایک ہی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ صرف جاننے والا عالم بننا منزل نہیں، بلکہ اس علم پر عمل کر کے عاقل بننا مقصود ہے، کیونکہ نجات عمل میں ہے۔ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکچر میں یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ اس راہ میں اندرونی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ آج کی گفتگو کے بعد ہم سب خود اپنے اندر جھانک کر سوچیں کہ جب ہم کچھ بامعنی سیکھنے یا اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی اندرونی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ ہمارا تکبر ہے، حسد ہے، ہماری سستی ہے یا دنیا کی محبت؟ ان رکاوٹوں کو پہچاننا ہی تزکیہ کے اس روحانی سفر کا پہلا اور شاید سب سے اہم قدم ہے۔